العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء على سيد الأنبياء والمرسلين أرسله الله بالحق بشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون یہی مقصد ہے کہ دنیا میں یہی
یہی مقصد ہے کہ دنیا میں تعلیم قرآن ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ یہی تمنا ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، یہی تمنا ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کتاب و سنت کے نور سے ہر مسلم کا دل پر نور ہو جائے۔ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی چینا جو سر لینے آئے، یوں بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، یوں بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریاء، صدر العلا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس و مقدس و مطہرہ پہ محترم اور مکرم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ کریم کا بڑا ہی فضل و احسان ہے کہ جس ذات عظیم نے ہمیں اس دھند کے عالم میں بھی اور نسبتاً سخت موسم میں بھی ہمیں اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ دعا فرمائے مالک ہم سب کا یہ چند گھڑی کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ مشہور ہے کہ اپنے گھر میں کوئی اسی کو ہی آنے دیتا ہے جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اور آپ بھائیوں کا یہاں آنا اور یہاں بیٹھنا اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے، میرا یہ ایمان ہے، یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ کو آپ سے محبت ہے، انشاءاللہ اللہ کو ہم سب سے محبت ہے، اسی لیے اس نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کا موقع فراہم کیا، اور یہاں اس کے گھر میں بیٹھ کر آج ہم نے ایک فکر کرنی ہے۔ یہاں ہم جو بیٹھے ہیں نا، ایک فکر کے لیے بیٹھے ہیں کہ یا اللہ ہم تو تیرے گھر میں آ گئے ہیں، ہمارے وہ بھائی، ہمارے وہ بزرگ، ہمارے وہ دوست، ہمارے وہ بچے جو بیچارے تیرے گھر کا راستہ بھولے ہوئے ہیں، تیرے گھر میں آتے ہی نہیں ہیں، سر کو جھکاتے ہی نہیں ہیں، تجھے اپنا دکھڑا سناتے ہی نہیں ہیں، اللہ وہ تیرے گھر میں کیسے آنے والے بن جائیں؟ اس فکر کے لیے ہم نے یہاں بیٹھنا ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا بھی دل اپنے گھر کے ساتھ لگا دے، اور جو بھائی نہیں آتے انہیں بھی لانے والا بنا دے، انہیں بھی لانے والا بنا دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ وہ بندہ
جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہتا ہے نا، مسجد میں اٹکا رہتا ہے، قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ پائے گا۔ مشہور ہے نا، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے۔ جس طرح مچھلی پانی میں سکون پاتی ہے، مومن کو سکون کہاں ملتا ہے جی؟ اور مساجد کو جنت کے باغیچے کہا گیا ہے نا جی، ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں نبی رحمت علیہ السلام نے مساجد کو جنت کے کیا قرار دیا ہے؟ باغیچے قرار دیا۔ تو اس وقت جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ جگہ کیا ہے؟ جنت ہے، جنت کا باغیچہ ہے، جنت کی کیاری ہے۔ جنت میں دل لگے گا کہ نہیں لگے گا جی؟ جنت میں جانے کو دل تو کرتا ہے نا سب کا ماشاء۔ گواہی نہ ڈال دیں ہاتھ کھڑے کر کے، ہاتھ کھڑے کر کے گواہی نہ ڈال دیں، یا اللہ جتنے میرے بھائی بزرگوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں نا، یہ سارے تیری جنت کے مشتاق بیٹھے ہیں۔ اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ ان کے شوق کو دیکھتے ہوئے قبول فرما لے اور بغیر حساب کے جنت کا داخلہ نصیب فرما لے۔ جتنا وقت آپ نے یہاں گزارنا ہے وہ انشاءاللہ باعث ثواب ہے، اور جو وقت باہر گزرنا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ حساب نہ میں دے سکتا ہوں نہ آپ دے سکتے ہیں۔ یہی دعا فرمائے اللہ بغیر حساب کے داخلہ دے دے جنت، بغیر حساب کے جنت کا داخلہ نصیب فرما دے۔ جنت جو ہے وہ سکون کی جگہ ہے، تو پھر مسجد بھی سکون کی جگہ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ جنت میں دل لگے گا، مسجد میں بھی دل لگنا چاہیے کہ نہیں لگنا چاہیے؟ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو مسجد میں بھی آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ اب آئے ہیں، بیٹھے ہیں، انشاءاللہ بیٹھیں گے، اکتائیں گے تو نہیں؟ جنت میں اکتاہٹ نہیں ہے، جنت میں تھکاوٹ نہیں ہے، تو یہاں بھی آپ نے تھکنا ہے انشاءاللہ۔ بیان تو ظاہر ہے میری تو سیدھی سیدھی باتیں ہوتی ہیں، سادی سادی، اللہ قبول فرما لے بس۔ ہو سکتا ہے آپ بھائی جو وہ اکتاہٹ کا شکار ہو جائیں، لیکن تھکاوٹ کا شکار نہیں ہونا، ٹھیک ہے نا جی؟ پریشان نہیں ہونا کہ مولوی نے کی مولوی تو بس پہ گئے، پتہ نہیں کدو جان چھڑے۔ انشاءاللہ جلدی جان چھوڑ دیں انشاءاللہ۔ بس یہ کہ چند باتیں ہم نے سیکھنی، تھوڑا سا ہم نے سبق پڑھنا ہے، میں نے سبق سنانا ہے اور آپ بھائیوں نے سننا ہے انشاءاللہ۔ جو غلطی ہوگی وہ آپ بتا دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت سن کر، سمجھ کر، عمل کرنے کی اور بات کو آگے پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ ہم نے یہاں بیٹھنا ہے کہ یا اللہ ہم تو آ گئے ہیں، ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق دے دے، استقامت نصیب فرما دے، اور جو ہمارے بھائی کسی وجہ سے نہیں آتے یا اللہ ہمیں ذریعہ اور سبب بنا دے کہ ہم انہیں لانے والے بنیں، ہم انہیں لانے والے بنیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی گاڑی پہ جا رہے ہیں نا جی، باہر مین روڈ کے اوپر آپ جا رہے ہیں، راستے میں گاڑی خراب ہو جائے تو کیا خیال ہے؟ گاڑی کو ادھر ہی چھوڑ کے آ جائیں گے؟ یہ خراب ہو گئی ہے چھڈو جی، یہ تو ایسا ہوتا ہے؟ گاڑی مہران بھی ہو نا کہ ہمارے پاس، یا کوئی عام سادہ موٹر سائیکل بھی ہو، وہ اگر سڑک پہ خراب ہو جائے تو ہم اس کو وہاں چھوڑ کے آتے نہیں، کیا کرتے ہیں؟ اس کو ورکشاپ میں لے جانے کا بندوبست کرتے ہیں، کسی دوسرے کو ہاتھ دیں گے، پیچھے سے آنے والی کسی گاڑی کو، اور یار یہ میری تھوڑی گاڑی خراب ہو گئی ہے، کوئی ٹوچن وغیرہ ہے نا تو وہ لے لے، اس کو ورکشاپ تک لے کے جانا ہے۔ ہماری یہ بیچاری گاڑیاں خراب ہوئی پڑی ہیں، یہ ہمارے کوئی بھائی ہیں، کوئی بزرگ ہیں، کوئی دوست ہیں، وہ بیچارے خراب ہوئے پڑے ہیں، اور ہم ان کو راستے میں چھوڑ کے آ جاتے، ہم فکر ہی نہیں کرتے کہ ان کو ورکشاپ میں بھی لے کے جانا ہے۔ ان کو بھی لانا چاہیے کہ نہیں لانا چاہیے؟ ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے ٹوچن کا کام کرو، ٹوچن کا، کس کا؟ ٹوچن کا کام کرو۔ جیسے ایک ٹوچن جو ہے نا وہ خراب گاڑی کو کھینچ کے ورکشاپ میں لے جاتا ہے، اپنے وہ بھائی جو مسجدوں سے دور ہو چکے ہیں، جو اللہ سے دور ہو چکے ہیں، ان کو حال سے پکڑ کے اللہ کے گھر میں، ان کو اللہ کے پاس لانے والے بنو، ان کی سلو کروانے والے بنو، ٹوچن کا کام کرو۔ اور گاڑی جب خراب ہو جاتی ہے تو آپ جانتے ہیں اس کو کہاں لے کے جاتے ہیں؟ کریانہ اسٹور پہ کہ جنرل اسٹور پہ کہ میڈیکل اسٹور پہ؟ کیوں جی؟ گاڑی خراب ہو جائے تو کہاں جائے گی؟ کبھی کوئی کریانے کی دکان پہ تو نہیں لے کے گیا کہ جی یہ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، اس میں 2 کلو چینی ڈال دو، آپ کو 2 کلو گھی ڈال دو، کبھی ایسے ہوئے؟ سمجھدار ہیں ہم ماشاءاللہ۔ تو اسی طرح ہمارے جو بھائی خراب ہو چکے ہیں
ان کو بھی ورکشاپ میں لانا ہے، اور ان کی ورکشاپ کون سی ہے؟ مساجد ہے، یہاں اصلاح ہوتی ہے، یہاں جو ہے وہ درست ہوں گے، یہاں ان کا تعلق اللہ کے ساتھ بنے گا، یہاں وہ اللہ کے قریب ہوں گے، اور جب وہ اللہ کے قریب آ جائیں گے نا، اللہ سارے معاملے خود ہی سیدھے فرما دیں گے، سارے معاملے اللہ خود ہی سیدھے فرما دیں گے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے، کوشش کریں گے، اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے، یہ ہمارا فریضہ بھی ہے۔ آج کے اس تھوڑے سے سبق میں ہم نے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی بتلائی ہوئی کچھ باتیں پڑھنی۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ باتیں بتلائی ہیں، ایک حدیث مبارکہ میں، ایک روایت میں فرمایا کہ کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کے کرنے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کے کرنے سے درجے بلند ہو جاتے ہیں، کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کے کرنے سے بندہ جو ہے وہ اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کے کرنے سے بندہ ہلاکت کے کنارے پہ پہنچ جاتا ہے۔ 3 کام گناہوں کا کفارہ بننے والے، گناہوں کو مٹانے والے، 3 کام درجات کو بلند کرنے والے، 3 کام جہنم سے نجات کا ذریعہ بننے والے، اور 3 کام بندے کو ہلاک کر دینے والے۔ 12 کام بتلائے ہیں، 12 اعمال بتلائے ہیں نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں۔ کیا خیال ہے یہ 12 اعمال سیکھ لیں آج کے سبق میں، آج کے درس میں یہ 12 اعمال سیکھ لیں؟ چلیں انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں، جتنی اللہ نے توفیق دی اتنے سیکھیں گے، جو رہ گئے وہ قسط کر لیں گے پھر کبھی سے، اللہ موقع دے، اللہ رحمت فرمائے۔ اللہ اکبر۔ مسند بازار کی روایت ہے، صحیح ترغیب و ترہیب میں موجود ہے، صحیح جامع صغیر کے اندر حدیث نمبر 3054 ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے 12 اعمال کا تذکرہ اس ایک روایت میں فرمایا ہے۔ آئیے ذرا آقا سے پوچھتے ہیں وہ کون کون سے اعمال ہیں اور ان کا کیا کیا کام ہے، ان سے کیا جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے اور کیا نقصان ہوتا ہے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ صحابی رسول فرماتے ہیں عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 كفارات، 3 درجات، 3 منجيات، 3 مهلكات۔ فأما الكفارات فإسباغ الوضوء في السبرات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ونقل الأقدام إلى الجماعات۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آقا کائنات نے اعلان فرمایا، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا 3 کفارات، 3 کام ایسے ہیں جن کے کرنے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جن کے کرنے سے گناہوں سے بندہ صاف ہو جاتا ہے، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ 3 کام گناہوں کا کفارہ بننے والے۔ پھر فرمایا 3 درجات، 3 کام درجات کو بلند کرنے والے، مقام و مرتبے کو بڑھا دینے والے، جنت کے اندر درجات میں بلندیاں نصیب کرنے والے۔ پھر فرمایا 3 منجیات، 3 کام جہنم کے عذاب سے نجات دلانے والے، 3 مہلکات، 3 کام دنیا میں بھی برباد کر دینے والے، آخرت میں بھی ہلاک کر دینے والے۔ فرمایا فَأَمَّا الْكَفَّارَاتُ، وہ کام جن کے کرنے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں،
وہ کام جو گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے پہلا کام فَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي السَّبَرَاتِ، سخت سردی کے عالم میں بھی پورا وضو کرنا، گناہوں کو جھاڑ دینے والے اعمال، بالکل آسان آسان۔ آج انشاءاللہ آپ کو بالکل آسان آسان عمل بتلائیں گے اور ان کے فوائد بڑے کثیر ہوں گے انشاءاللہ۔ فرمایا اسباغ الوضوء فی السبرات، سخت سردی کے عالم میں بھی، ٹھٹھرتی ہوئی سردی اس میں بھی پورا وضو کرنا، مکمل وضو کرنا، وضو کا اہتمام کرنا۔ آقا فرماتے ہیں یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ وَانتظار الصلاة بعد الصلاة، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ بھی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ پھر فرمایا وَنَقْلُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَةِ، اور جماعت میں شامل ہونے کے لیے، با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے قدموں کو اٹھانا، تیرے ایک ایک قدم پہ اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ تین کام فرمایا کہ یہ تمہارے گناہوں کا کیا بن جائیں گے؟ کفارہ بن جائیں گے۔ سخت سردی ہو، وضو کرنے کو دل نہیں کرتا، ایک حدیث میں آتا ہے اسباغ الوضوء علی المکارہ، یہاں فرمایا نا اسباغ الوضوء فی السبرات، دوسری بات میں فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، دل نہیں کرتا پھر بھی وضو کرنا، دل نہیں کرتا، پانی بڑا ٹھنڈا ہے لیکن پھر بھی وضو کرنا۔ فرمایا جو وضو کا اہتمام کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے گناہ اس طرح نکلتے ہیں حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکلتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ بھی گناہوں کو جھاڑ دینے والا ہے۔ پھر جماعت میں شامل ہونے کے لیے کوشش کرنا، قدم اٹھانا، پیدل چل کے جانا یا جس طرح بھی ہو، نماز میں شمولیت کے لیے، جماعت میں شمولیت کے لیے اہتمام کرنا۔ فرمایا یہ بھی تمہارے گناہوں کو کیا کرے گا؟ اب یہ تینوں اعمال کتنی قدر و منزلت والے ہیں، بہت ساری روایت، یہاں تو فرمایا نا گناہ جھڑ جاتے ہیں، دیگر روایات میں ان کے اور بھی فضائل جو اللہ کے نبی نے ذکر کیے، جیسے جامع ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 3233 ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، جو بندہ یہ تین کام کرتا ہے، تین کام، وضو مکمل کرے، نہ چاہتے ہوئے بھی وضو کا اہتمام کرے، نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرے، اور جماعت میں شامل ہونے کی کوشش کرے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آقا کائنات نے فرمایا وَمَن فَعَلَ ذَلِكَ، جو بندہ یہ تین کام کرتا ہے، عَاشَ بِخَيْرٍ، اس کی زندگی بھی خیریت سے گزرتی ہے، وہ بھلائی پہ زندہ رہتا ہے، وَمَاتَ بِخَيْرٍ، اور بھلائی پہ اس کو موت آتی ہے، وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، اور جب وہ مرتا ہے تو اس کے گناہ ایسے پاک ہو جاتے ہیں، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ جو بندہ ان تین کاموں کا زندگی بھر اہتمام کرے، آقا فرماتے ہیں کہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے مرتے وقت کہ جیسے آج ہی پیدا ہوا۔ جو بچہ آج پیدا ہو اس کے ذمہ کو گناہ ہوتا ہے، پہلے دن کے بچے کے ذمہ کو غلطی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ جو ان تین کاموں کا اہتمام کرے اس کی زندگی بھی اچھی گزرتی ہے، موت بھی خیر سے آتی ہے۔ اور ہماری اللہ سے دعا کیا ہونی چاہیے کہ یا اللہ جب تک زندہ رہیں، اسلام پہ رہیں، جب بھی موت آئے ایمان کی حالت میں آئے۔ اچھی موت مانگنی چاہیے کہ نہیں مانگنی چاہیے؟ مرنا تو ہے نا سب نے، تو اچھی موت مانگنی چاہیے نا۔ یہ تین کام ان کا اہتمام کیجیے۔ نبی رحمت علیہ السلام فرمایا
کہ زندگی بھی اچھی موت بھی اچھی. اور مسند احمد کی روایت ہے, سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. فرمایا نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے, جو بندہ ان 3 کاموں کا اہتمام کرتا ہے اس کو اور کیا انعام ملتا ہے؟ فرمایا یکفر اللہ بہ الخطایا, اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے. وَيَزِيدُ بِهِ فِي الْحَسَنَاتِ, اور اللہ اس کی نیکیوں میں بھی اضافہ فرما دیتا ہے. گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں, نیکیاں بھی بڑھ جاتی ہیں. گناہ کم ہو جاتے ہیں, نیکیاں زیادہ ہو جاتی ہیں. اور نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا, صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 251, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی, فرمایا میرے پیغمبر علیہ السلام نے, یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات, جو بندہ یہ 3 کاموں کا اہتمام کرتا ہے اللہ اس کے گناہ بھی معاف فرماتا ہے, اس کے درجے بھی بلند فرما دیتا ہے. جو درجات کو بلند کرنے والے باقی 3 اعمال ہیں نا وہ بعد میں ذکر ہوئے, لیکن انہی 3 کاموں کے فوائد میں پیارے آقا علیہ السلام فرمایا جو اہتمام کرے گا نا, وضو کرے اہتمام کے ساتھ, نماز پڑھ لی ہے تو دوسری نماز کے انتظار میں رہے. یہ نہیں کہ دوسری نماز کا وقت آئے تو یہ اللہ جی یہ مولوی نے تو کام ہی ہے اور ہونا جو نماز پڑھ کے گئے سفیر سردار, ایسی بات نہ ہو. انتظار ہو محبوب کی ملاقات کا. کیوں جی, جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس سے ملنے کو دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو اللہ سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ہمارا محبوب حقیقی ہے نا, تو پھر اس سے ملاقات کو دل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ پھر کرتا نہیں ہے ویسے. ہاں ٹائم ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. وہ ایک بزرگ تھے نا, بازار میں اس طرح پریشانی کے عالم میں بیٹھے, نوجوان نے پوچھا حضرت کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے بس یار شروع کروانی ہے 2 پارٹیوں کی, ایک مانتی ہے دوسری نہیں مانتی. میں کہا حضرت سمجھا نہیں. میں نے کہا خالق اور مخلوق کے درمیان صلح کروانی ہے, خالق مانتا ہے مخلوق نہیں مانتی. خالق کہتا ہے کہ میرے بندوں کو میرے گھر میں لے آؤ, میں صلح کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن مخلوق کہتی ہے ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں, ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے, ہم نے ابھی کاروبار کرنا ہے, ابھی دکانداری کرنی ہے, ابھی کھیتی باڑی کرنی ہے, ہمارے تو کام ہی بڑے ہیں, ہمارے پاس وقت نہیں. اگلے دن وہی بزرگ جو ہیں وہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے اسی طرح پریشانی کے عالم میں. پوچھنے والے نے پوچھا حضرت کیا معاملہ, بڑے پریشان ہیں؟ کہنے لگے بس بیٹا وہ کل والی بات ہے, 2 پارٹیوں کے درمیان صلح کروانی ہے, ایک مانتی ہے دوسری نہیں مانتی. کہنے لگا حضرت سمجھ نہیں آئی. کہنے لگے خالق اور مخلوق کے درمیان صلح کروانی ہے, آج یہ مانتے ہیں لیکن وہ جب زندہ تھے دھرتی کے اوپر تھے اللہ مانتا تھا کہ میرے بندوں کو میرے گھر میں لے آؤ, میں صلح کرنے کے لیے تیار ہوں, یہ میرے پاس آئیں تو صحیح, مجھے اپنے دکھڑے سنائیں تو صحیح, مجھے میری ملاقات کے لیے وقت نکالیں تو صحیح, میرے گھر میں تو آئیں, میں صلح کرنے کے لیے تیار ہوں. کل یہ نہیں مانتے تھے, آج یہ زمین کے اندر جا چکے ہیں, قبروں میں پڑے ہوئے ہیں, آج یہ کہتے ہیں ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. آج یہ قبروں میں پڑے کہہ رہے ہیں اللہ ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا, کانوں سے سن لیا, اللہ ہمیں یقین آ گیا ہے, اب ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے, واپس بھیج دے, اب ہم اچھے کام کریں گے. لیکن وہ فرماتا ہے نا, کل تمہارے پاس ٹائم نہیں تھا, آج میں نے سارے دروازے ہی بند کر دیے. اللہ مجھے اور آپ کو ایسے لمحات سے محفوظ فرمائے, اللہ محفوظ فرمائے, اس وقت سے محفوظ فرمائے. میرے بھائیو, اس کے آنے سے پہلے کوشش کیجیے, ایک نماز پڑھیے, دوسری کا انتظار کیجیے, کب میرے محبوب کی طرف سے بلاوا آئے, کب اذان کی میٹھی آواز میرے کانوں میں رس گھولے اور میں اپنے اہم ترین کام کو بھی چھوڑ کر اپنے محبوب کی
جو ہے وہ بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں اور اس سے ملاقات کروں، اس سے بات کروں. یہ بنائیے، اس طرح کا اپنا مزاج بنائیے. تو فرمایا کہ جو بندہ یہ 3 کام کرے، وضو مکمل کرے، نماز کا اہتمام کرے، جماعت کا اہتمام کرے، آقا فرماتے ہیں گناہ بھی مٹ جاتے ہیں، درجات بھی بلند ہو جاتے ہیں، اور اللہ کریم جو ہے اپنے اس بندے پہ راضی بھی ہو جاتے ہیں. اللہ اس بندے کی حسنات کو، اس بندے کی نیکیوں کو بھی بڑھا دیتے ہیں، اس بندے کی نیکیوں میں بھی اضافہ فرما دیتے ہیں. اور یہ وضو جو ہے نا، بڑا خوبصورت عمل ہے. ہم تو ویسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو تھے نا، اللہ اکبر، کمال تھا یار ان کا انداز. ہم نہ جانتے ہوئے بھی جاننے کی کوشش نہیں کرتے، وہ جانتے ہوئے بھی. چند صحابہ بیٹھے ہوئے، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر سے ابھی آئے. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، دوہرے داماد رسول. تمام انبیاء کے امتیوں میں سے کسی امتی کو یہ مقام حاصل نہیں ہے کہ جو کسی ایک نبی کا دوہرا داماد ہے. حیا والے عثمان آئے، دیکھا کہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم تو فارغ ہوا نا، وقت ہو کچھ تو ہم کہتے ہیں آؤ یار گپ شپ کر لئیے، آؤ کیا کر لئیے. وہ جب فارغ ہوتے نا، وقت ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں آؤ یار ایمان تازہ کر لیں. کیا کر لیں؟ ایمان تازہ کر لیں، آؤ کو دین کی بات سیکھ لیں. عثمان رضی اللہ عنہ دیکھا کہ بیٹھے ہوئے، فرمانے لگے یار میں تمہیں اللہ کے نبی کا وضو نہ کر کے دکھا دوں، میں تمہیں اللہ کے نبی جیسا وضو نہ کر کے دکھا دوں. وضو کرنا شروع کر دیا. یہ شوق تھا ان کے اندر، یہ ذوق تھا. ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ آئے، کچھ صحابہ بیٹھے، کہ یار میں تمہیں اللہ کے نبی جیسی نماز نہ پڑھ کے دکھاؤں. ان کے سامنے نماز پڑھنا شروع کر دی. یہ شوق، یہ ذوق تھا ان کا. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی صحابی رسول حدیث پڑھنا شروع کر دیتا تھا نا، چند لوگ پہلے موجود ہوتے تھے، جس کو پتا چلتا کہ اللہ کے نبی کو کوئی صحابی حدیث سنا رہا ہے، لوگ ایسے جوک در جوک اکٹھے ہو جاتے کہ اس کو دیوار پہ بیٹھنا پڑتا تھا. اتنا شوق ہوا کرتا تھا ان لوگوں میں. اللہ اکبر. اور وضو ایسا باکمال عمل ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خلیفہ دوم، امیر المؤمنین، مراد رسول، اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ جو بندہ وضو کرتا ہے نا، اور وضو کرنے کے بعد یہ الفاظ کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. فرمایا جو بندہ مکمل وضو کرنے کے بعد یہ کلمات پڑھتا ہے، یہ الفاظ پڑھتا ہے، میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کائنات نے فرمایا، آمینہ کے لال نے فرمایا، پیغمبر حسن و جمال نے فرمایا، پیغمبر کائنات نے فرمایا، دو جہانوں کے سردار نے فرمایا، پیغمبر بے مثال نے فرمایا، امام الانبیاء نے فرمایا، خاتم النبیین نے فرمایا، میرے آقا نے وما ینطق عن الہوی کی زبان کے ساتھ اعلان کر دیا. فرمایا جو بندہ وضو کرنے کے بعد یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، اللہ کریم اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں. جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں اس کے لیے، جو وضو کرنے کے بعد یہ کلمات پڑھ لے. اور یہ الفاظ کس زبان سے نکلے ہیں؟ جس زبان کے بارے میں مالک کا اعلان ہے، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فرمایا میرا پیغمبر اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے، میرا پیغمبر جب بھی لب کھولتا ہے اللہ کے حکم سے بولتا ہے. کون پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی آقا کا نام ہے کیا پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی ہمارے اوپر ایک جو وہ الزام ہی ہے نا، کہتے ہیں یہ درود نہیں پڑھتے. تھوڑا سا پڑھنا لے ویسے، کیوں جی محفل بابرکت ہو جائے، ذرا پڑھ لینا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟
ہم تو کہتے ہیں کہ آقا کائنات پہ درود پڑھنے سے اللہ کی اتنی رحمتیں برستی ہیں بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. ایک درود کے اوپر اتنے انعامات ہیں. اللہ اللہ میرا ٹاپک نہیں ہے ورنہ میں بیان کرتا آپ حیران ہوتے. درود پڑھے دونوں طرف کے فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں. ادھر نیکیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے, ادھر برائیاں مٹانا شروع کر دیتا ہے. رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں, درجے بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں, عافیت کے دروازے کھل جاتے ہیں. اور درود پڑھے جتنے اذکار آپ کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر سکتے, درود ہی پڑھتے رہے, سب اذکار کا ثواب اللہ آپ کو دے دیتا ہے. اتنی بڑی یہ عبادت ہے, اتنا بڑا یہ کام ہے. ایسے یہ کہنا یہ درود نہیں پڑھتے درود کہیں, یہ تو فضول بات ہے, سچی بات ہے, فضول بات ہے یہ کہنا کہ یہ درود نہیں پڑھتے. ہمارے بھائی ہیں, اصل میں غلطی لگ گئی ہے, کوئی بات نہیں. آپ ہمارے بھائی ہیں, سارے ہمارے بھائی ہیں, ہم سب آپس میں بھائی ہیں, الحمدللہ مسلمان ہیں. لیکن کچھ غلط فہمیاں وہ دور ہونی چاہیے. وہ یہ دوریاں جو ہے نا ان کو ختم کرنا چاہیے. ہمیں قرب جو ہے وہ حاصل کرنا, ایک دوسرے کے قریب ہو. دیکھیں تو صحیح نا, ایسے ہی کسی کو کہہ دینا یہ گستاخ ہے جی, یہ نبی کی گستاخی کر کے جہنم میں جانا ہے, ہم آقا کی گستاخی کر کے اور جہنم کا ایندھن بننا ہے, آقا کی گستاخی کر کے اپنے اعمال کو برباد کروانا ہے. ہم نبی رہیے جو درود کے منکر, استغفر اللہ معاذ اللہ, درود کے منکر بن کے ہم نے جو ہے وہ لعنتوں کا مستحق بننا ہے. آقا نے تو فرمایا جو درود کا منکر ہے, جو درود نہیں پڑھتا اس کے اوپر تو لعنت برستی ہے, استغفر اللہ. ہم نے درود کا انکار کر کے لعنتیں حاصل کر, نہ 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 بھائی, ہم تو درود پڑھ کے رحمتیں حاصل کریں گے انشاءاللہ. پڑھیں گے نہیں. کفر کی ظلمت جس نے مٹائی, کفر کی ظلمت جس نے مٹائی, دین کی دولت جس نے لٹائی, لہرایا توحید کا پرچم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. وہم کی ہر زنجیر کو توڑا, رشتہ ایک خدا سے جوڑا, شرک کی محفل کر دی پر ہم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. راہ میں کانٹے جس نے بچھائے, راہ میں کانٹے جس نے بچھائے, گالی دی اور پتھر برسائے, اس پہ چھڑکی پیار کی شبنم, اس پہ چھڑکی پیار کی شبنم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. باغ جہاں کا حارث نامی جس نے مٹائی رسم غلامی, باغ جہاں کا حارث نامی جس نے مٹائی رسم غلامی, پھر سے سنوارا گلشن آدم, پھر سے سنوارا گلشن آدم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. احمد مرسل فخر دو عالم, صلی اللہ علیہ وسلم. مظہر اول مرسل خاتم, صلی اللہ علیہ وسلم. وہ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا, جو بندہ وضو کر کے یہ کلمات پڑھ لیتا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جو بندہ یہ کلمات پڑھ لے, فرمایا اللہ کریم اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے, جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. کیا خیال ہے, پھر پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ یا نا ویسے یہ ایک مسئلہ بھی ہے, کئی دوست ایسے انگلی کرتے ہیں یا اوپر آنکھیں کرتے ہیں, حدیث میں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے. میں فتویٰ نہیں کو لگاتا آپ پہ, کیونکہ مفتی نہیں ہوں, میں تو طالب علم ہوں.
لیکن حدیث میں ہم نے کہیں نہیں پڑھا کہ یہ کلمات پڑھتے ہوئے انگلی کا اشارہ کرنا ہے یا نگاہیں اوپر کرنی ہے. حدیث میں اتنا ہی ذکر ہے کہ یہ کلمات پڑھنا. اور میرا ویسے ایمان یہ ہے کہ عمل وہی بہتر ہوتا ہے جو حدیث کے مطابق ہو. کیوں کیا خیال ہے؟ عمل وہی بہتر ہوگا نا جو آقا کی سنت کے مطابق. میرا خیال ہے فائدہ اسی کا ہی ہوگا. اگر میں اپنی مرضی سے کوشش کروں کو عمل کرنے کی تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کا فائدہ کوئی نہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ ویسے ہو جائے گا فائدہ. جو سنت نبوی سے ریلیٹ نہیں ہوتا، جو سنت نبوی سے ریلیٹ نہیں ہوتا، اس ڈیڈ کا میزان میں کچھ ویٹ نہیں ہوتا. یہ انگریزی اور اردو کا نکاح کروایا کسی شاعر نے. اب کچھ الفاظ اس میں انگلش کے ہیں، کچھ اردو کے ہیں. جو سنت نبوی سے ریلیٹ نہیں ہوتا، اس ڈیڈ کا میزان میں کچھ ویٹ نہیں ہوتا. اس ڈیڈ کا، اس عمل کا میزان میں، تکڑی میں کچھ ویٹ نہیں ہوتا. ہر وقت رہے اوپن رحمت میرے اللہ کی، ہر وقت رہے اوپن رحمت میرے اللہ کی. شٹ اس کا کسی ٹائم یہ گیٹ نہیں ہوتا. اللہ کی رحمت کا گیٹ کبھی بند نہیں ہوتا. شٹ اس کا کسی ٹائم یہ گیٹ نہیں ہوتا. حقیقت میں وہی مسلم ہے میرے بھائیوں، حقیقت میں وہی مسلم ہے میرے بھائیوں. مسجد سے اذان سن کر، مسجد سے اذان سن کر جو لیٹ نہیں ہوتا، مسجد سے اذان سن کر جو لیٹ نہیں ہوتا. تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ ان تین کاموں کا اہتمام کرتا ہے، اسباغ الوضوء علی المکارہ، نہ چاہتے ہوئے بھی وضو کرے، وکثرت الخطی الی المساجد، اور کثرت کے ساتھ مسجدوں کی جانب چلتا جائے، اس کے کثرت کے ساتھ اٹھنے والے قدم، اس کے قدموں کی زیادہ تعداد جو ہے وہ مسجد کی جانب اٹھے. وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہے. آقا فرماتے ہیں گناہ بھی جڑ گئے، درجے بھی بڑھ گئے، نیکیاں بھی بڑھ گئی. اللہ اس کو اتنا اجر عنایت فرمائے جو ان تین کاموں کا اہتمام کریں گے. انشاءاللہ تین کاموں کا اہتمام کریں گے نا، گناہ معاف کروانے کے لیے، درجات بڑھانے کے لیے، اور نیکیوں میں اضافے کے لیے کریں گے انشاءاللہ. اللہ اللہ. اور مسجد کی جانب جو چلنا ہے نا، اللہ اللہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 662، فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے، من غدا الى المسجد او راح اعد اللہ له فی الجنۃ نزلا. جو بندہ صبح کے ٹائم مسجد کی جانب آئے یا شام کے وقت مسجد کی جانب آئے، آقا فرماتے ہیں اللہ اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کر دیتے. مسجد کی جانب آنے کا اتنا فائدہ ہے. جو بندہ اللہ کے گھر کی جانب آتا ہے، میرے جناب آقا فرماتے ہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں، نبی رحمت فرماتے ہیں، جو بندہ مسجد کی جانب آتا ہے، اللہ کے گھر میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ میرا مہمان ہے، میں اس کا میزبان ہوں. اور جس کا میزبان اللہ ہو جائے اس کی قسمت کے کیا کہیں گے؟ کیوں جی، اس کی قسمت کے تو کیا خیال ہے؟ اللہ کی میزبانی قبول کریں گے؟ اللہ کے مہمان بننا پسند کریں گے انشاءاللہ. اللہ اللہ. اور نماز کا انتظار کرنا جو ہے، اس کے اتنے فوائد حدیث میں بیان ہوئے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے جب تک بندہ دوسری مسجد میں بیٹھا رہتا ہے نا، ایک نماز پڑھی دوسری کا انتظار کرتا رہا مسجد میں بیٹھ، ایک ہے اپنے گھر میں جا کے پھر بھی انتظار کرے،
اس کا فائدہ ہے گناہ جھڑتے ہیں. اور اگر کسی کے پاس وقت ہو وہ مسجد میں بیٹھ کے انتظار کرتا رہے نا، اللہ اللہ، فرمایا جب تک وہ اللہ کے گھر میں بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. دعائیں کروانا چاہتے ہیں فرشتوں سے؟ کیوں جی؟ تو جب وقت ہو تو مسجد میں بیٹھے گا نا انسان، بیٹھے گا. اور صرف یہی نہیں ہے، فرشتے صرف دعائیں نہیں، اللہ کریم اپنے اس بندے پہ اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں. اس میں آتا ہے نبی رحمت علیہ السلام ایک دفعہ عشاء کا وقت قریب تھا، آقا کائنات اپنے حجرے سے ایسے نکلے اور اپنی جو چادر مبارک تھی نا اس کو ایسے کھینچتے ہوئے آئے. ایک ہوتا ہے نا تو بندہ بڑے اطمینان کے ساتھ کپڑے جو ہے وہ سیدھے کر کے آرام سکون سے آتا ہے سیدھا پدرا ہو کے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ بندہ جلدی میں افراتفری میں آتا ہے. آقا کے آنے کا انداز ایسے تھا کہ بڑی افراتفری میں بڑی جلدی میں آئے، چادر ایسے پکڑی کھینچتے ہوئے آئے. دیکھا تو مسجد میں تو صحابہ بیٹھے. آقا کائنات علیہ السلام شاہ فرمایا کوئی بات نہیں ہے، یہ ہمارے بچے ہیں، کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے. اللہ ان بچوں کو اپنے دین کا مخلص داعی بنائے، اللہ ان بچوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھا تو کچھ صحابہ جو وہ مسجد میں بیٹھے. آقا نے آتے، وہ میرے صحابہ تم مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہو؟ جی اللہ کے نبی ہم ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے. فرمایا کیا کسی سے کوئی کام تھا، کسی کا کوئی انتظار؟ نہیں اللہ کے نبی کوئی کسی کا انتظار تو نہیں تھا، بس یہ تھا کہ ہمارے پاس وقت تھا، ہم نے سوچا کہ مغرب پڑھی ہے عشاء پڑھ کے جائیں گے، اللہ کے گھر میں بیٹھتے ہیں، اللہ کی مہمانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ کے مہمان بنتے ہیں، وہ ہمارا میزبان. فرمایا واقعی تمہاری یہ نیت تھی؟ واقعی یہ نیت تھی اللہ کو راضی کرنے کے؟ جی اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے تھے. فرمایا میرے صحابہ پھر خوش ہو جاؤ، میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، میرے پاس جبریل آئے ہیں اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں ابھی کے ابھی جاؤں اور مسجد کے اندر جو میرے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں میں انہیں خوشخبری سنا دوں کہ تمہارا مالک تمہارے اس گھر میں بیٹھنے پہ اتنا راضی ہے کہ تمہارے مالک نے فرشتوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے اور ان کے سامنے تمہارے تذکرے کر رہا ہے، تم پہ فخر کر رہا ہے. اللہ کو اتنا پسند ہے اپنے بندوں کا اپنے گھر میں بیٹھنا، ہمیں اس کے گھر میں بیٹھنا پسند ہی نہیں ہے. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. اللہ ہمارا دل مسجد کے ساتھ لگا دے، اللہ ہمارے دلوں میں مسجدوں کی محبتیں پیدا کرے. اللہ دا دربار آ جا مسجد میں، اللہ دا دربار آ جا مسجد میں، چھڑ سارے کم کار آ جا. آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ 3 کام ہو گئے جو کفارات. فَأَمَّا الدَّرَجَاتِ، اور وہ کام جن کے کرنے سے درجے بلند ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں. یہ 3 کام جو میں نے بیان کیے یہ وہ جنہیں آقا کائنات نے کفارات قرار دیا، جن کے کرنے سے گناہ جڑ جاتے ہیں. پھر فرمایا فَأَمَّا الدَّرَجَاتِ، وہ 3 کام جن کے کرنے سے درجے بلند ہوتے ہیں. جنت کے اندر درجات، جنت کے اندر ایک درجے کا دوسرے درجے سے اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین کا آسمان سے فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ. تو جنت کے اندر درجات بڑھانے کے لیے میرے آقا نے 3 کام بتلائے. کیا فرمایا؟ فرمایا فَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، کھانا کھلانا، وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ، سلام کو عام کرنا، وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کے وقت نماز ادا کرنا جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، جب لوگ نیند کی وادیوں میں کھوئے ہوئے ہوں، جب لوگ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوں. فرمایا اس وقت اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا، مالک کی حضور کھڑے ہو جانا. میرے آقا فرماتے ہیں یہ 3 کام ایسے ہیں جن کے کرنے سے جنت کے اندر اللہ درجات میں بلندیاں نصیب فرما دیتا ہے. کھانا کھلانا ایک دوسرے کو، خاص طور پہ مساکین کو، غربا کو، یتاما کو کھانا کھلانا، یہ بڑا بہترین عمل ہے. یہ آج ماشاءاللہ انتظامیہ نے بھی کھانے کا اہتمام کیا ہوا ہے.
اب میں آپ کے اور چاولوں کے درمیان کچھ زیادہ رکاوٹ تو نہیں بن رہا کچھ تھوڑی رکاوٹ اور ہو جائے تو خیر ہی ہے انشاءاللہ. تھکے تو نہیں ہیں, اک تو نہیں گئے کہیں. اللہ اللہ, سمجھ آ رہی ہے ویسے بات؟ آپ ماشاءاللہ پرسوز علماء کو سننے والے ہیں اور خوش الحان واعظین کے واعظ سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے. میں تو اسی طرح کا سادی طبیعت کا بندہ ہوں, جو بات آتی ہے وہ کر دیتا ہوں. دعا کریں اللہ قبول فرما لے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا. اللہ اکبر. فرمایا کھانا کھلانا, کھانے کا دعوت کا اہتمام کرنا, خاص طور پہ مساکین کے لیے, خاص طور پہ, اور ویسے بھی عام اپنے دوستوں کے لیے بھی. بلکہ ہمارے استاد محترم تو کہا کرتے تھے کہ نبی رحمت علیہ السلام نے جو دعوت دینے کا طریقہ بتلایا نا, اب کئی دوست بڑا اعتراض کرتے ہیں. بعض جگہوں پہ ہم نے سنا او لو جی وہ تو چور کھانی آئے نا, کہڑا قرآن سننا ہے. ایسی بات نہیں کرنی چاہیے, نہیں کرنی چاہیے. ایسی کوئی سارے اپنے گھر سے کھاتے ہیں, کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا. اور کئی جو وہ کہتے ہیں کہ جمعے کے اوپر دیگ پکانا یا پروگرام پہ جب دیگ یہ تو جی ایسے ہی, وہ تو پھر لوگ کھانے کے لیے آئے نا. نہیں نہیں نہیں, نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے جب دعوت دی تھی تو علی رضی اللہ عنہ کو کیا کہا تھا؟ کھانا پکواؤ. کیا کہا تھا؟ کھانے کا اہتمام کرو اور اس دعوت پہ میرے رشتہ داروں کو بلاؤ. پہلے کھانا کھلاؤں گا پھر بات سناؤں گا. پہلے کھانا کھلاؤں گا پھر ہم تو پہلے اس لیے بات سناتے ہیں نا کہ کھانا کھا کے آپ چلے نہ جائیں. ہم تو اس لیے سناتے ہیں, ویسے آپ جائیں گے نہیں, ہمیں پتہ ہے آپ اچھے بندے ہیں ماشاءاللہ. لیکن وہ پیارے آقا نے اس وقت یہ ایک دعوت کا انداز ہے. ہمارے استاد محترم کہا کرتے ہیں جو بندہ آپ کی بات نہیں نہ سنتا, کئی لوگ کہتے ہیں جی اور جی بڑی کوشش کرتے ہیں کہ تو بات ہی نہیں سنتا. فرماتے ہیں بات کیوں نہیں سنتا؟ آپ اس کو کبھی اپنے گھر میں بلاؤ نا, خیر خواہ ہو اگر اپنے کسی بھائی کے دوست کے. ویسے ہم سارے معاملات میں اکٹھے ہوتے ہیں لیکن نماز کی دعوت نہیں دے سکتے. اس کو گھر میں بلاؤ نا, چائے پہ بلا لو, یا بازار میں اگر ملا ہے کہیں دہی بھلے کی دکان پہ لے جاؤ, کہیں جو ہے وہ جناب کو چھوٹی سی کو برگر کھلا دو. اس کو جب برگر کھلاؤ گے نا پھر اس کو جب بات سناؤ گے انشاءاللہ اس کے اوپر اثر کرے گی. یہ کوئی بات نہیں ہے, مطلب کوئی شرمانے والی بات نہیں. اس کو تھوڑا سا کھلا کے جب دعوت دی جائے گی نا پھر آپ دیکھیں گے اس کا اثر کیا ہوگا. آپ اس کو چائے کا کپ پلائیں, پھر اس کو کہیں یار بھائی میں کہتا ہوں کہ دنیا کے بکھیڑوں میں پڑے ہوئے ہیں, اللہ کے حضور بھی حاضری دینی چاہیے, تو نماز کی اس کو دعوت دیں, قرآن کی اس کو دعوت دیں. یہ ہمارا فریضہ ہے, دینی چاہیے دعوت کی نہیں دینی چاہیے. تو فرمایا کہ پہلا کام جنت کے اندر درجات کی بلندی کے لیے کھانا کھلانا. دوسرا کام فرمایا سلام کو عام کرنا, سلام کو عام کرنا. اللہ اکبر. اور تیسرا کام نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا رات کو قیام کرنا اللہ کے حضور. سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی عالم, یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے, تورات کے بھی حافظ, انجیل کے بھی حافظ, زبور کے بھی حافظ, بڑے عالم. نبی رحمت علیہ السلام کے بارے میں سنا نا, انہوں نے کہا اچھا میں نا آزماؤں گا پہلے جا کے, اگر وہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس میں نشانیاں ہوئی تو پھر مانوں. کہتے ہیں جب میں پہلی دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچا تو آقا کائنات یہ حدیث بیان کر رہے تھے. کیا؟ ایھا الناس, اے لوگو, افشوا السلام, سلام کو عام کرو, واطعموا الطعام, اور کھانا کھلایا کرو, وصلوا الارحام, اور رشتہ داریوں کو ملایا کرو, وصلوا باللیل والناس نیام, اور رات کو اس وقت نماز پڑھا کرو, اللہ سے پیکج لگا کے بات کیا کرو. پیکج لگا کے بات کس سے کرنی ہے؟ رات کے اندھیروں میں پیکج سے فائدہ کب اٹھانا ہے, بات کہاں کرنی ہے؟ اللہ اکبر. نوجوانوں, جیز یوفون ٹیلی نار کو یہ فائدہ نہیں دینا کہ ان کے پیکیجز کے دھوکے میں آ کے اپنی ہی بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں کے پیچھے پڑ جاؤ. نہ 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 نہ, یہ کام نہیں کرنا. اگر کسی کی بہن بیٹی پہ نظر رکھو گے تو دروازہ گھر کا کھلے گا. یہ میری بات نہیں ہے, قرآن کی بات ہے. فرمایا ساء سبیلا, برا راستہ ہے جو یہ کام کرتا ہے, وہ راستہ کھول دیتا ہے. پھر
اللہ نے اگر مجھے زنا سے منع کیا ہے نا تو صرف مجھے نہیں روکا، میری بہن بیٹی کو، میرے گھر والوں کو، لاکھوں کروڑوں لوگوں سے بچایا ہوا ہے۔ مجھے چوری سے منع کیا ہے تو میرے مال کو لوگوں سے بچایا ہوا ہے۔ ہم سب کے منع کیا ہوا ہے نا۔ پیکج لگا کے بات کرنی ہے تو کس سے کرنی ہے؟ رات کا پیکج، تہجد کا پیکج لگائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، رات کے وقت اٹھیں، وضو کیا، اللہ کے حضور کھڑی ہو گئی، 2 رکعتیں ابھی پڑی تھی، فجر کی اذانیں شروع ہو گئی، آسمانوں کی طرف نگاہیں اٹھائیں، کہنے لگی یا اللہ تیری راتیں کتنی چھوٹی ہو گئی ہیں، میں نے تو ابھی تیرے ساتھ بڑی باتیں کرنی ہیں، میں نے تو ابھی تیرے ساتھ بڑی باتیں کرنی ہیں۔ یہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ ہمارے اسلاف ہیں جنہوں نے یہ نبی رحمت علیہ السلام کے بارے میں آتے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے۔ ہماری جماعت کے عالم دین ہے، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے، پروفیسر عبدالرزاق ساجد حافظہ اللہ تعالیٰ، آپ نے سنے ہوئے، وہ اپنا ایک واقعہ بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں یہ حدیث پڑھا کرتا تھا کہ نبی رحمت علیہ السلام جو ہے وہ رات کو کھڑے ہو کے بڑی لمبی قرات کرتے، سورہ بقرہ بھی پڑھ جاتے، آل عمران بھی پڑھ جاتے، ایک ہی رکعت میں اتنی لمبی، اور آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ تو میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ آقا کائنات اتنا لمبا قیام کیسے کر لیا کرتے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے پریکٹیکلی اس کا جو ہے وہ تجربہ ہوا، اور میں مانتا تو پہلے تھا، مجھے عین الیقین ہوا۔ وہ کیسے؟ کہتے میں ایک پروگرام پہ جا رہا تھا اور راستہ اسی طرح کا ہی تھا، راستے میں سنسان سڑکیں بھی تھیں، کماد کا موسم تھا، سڑک کے دونوں سائڈ پہ گنے کی فصلیں۔ تو ایک جگہ سے ہم گزر رہے تو میں نے دیکھا کہ اندھیرے کے اندر ایک نوجوان ہے، اس نے کان جو ہے وہ موبائل لگایا ہوا ہے اور وہاں کھڑا کسی سے بات کر رہا ہے۔ کہنے لگے کہ میں سمجھ گیا کہ اس عالم میں اس جگہ پہ کھڑے ہو کے اس وقت اپنی ہی کسی بہن بیٹی کی عزت کو خراب کر رہا ہوگا۔ کہتے بڑا افسوس ہوا، بہرحال میں نے کھڑا ہو کے تھوڑا سا اس کو سمجھایا بھی۔ کہتے ٹھیک ہے مولوی صاحب، ہمیں لیٹ ہو رہی تھی، ہم چلے گئے۔ فرماتے ہیں کہ وہاں جا کے پروگرام پہ پہنچ کے تقریر کر کے وہاں سے واپس جب گزرے ہیں، ادھر پہنچے تو وہ نوجوان ادھر ہی کھڑا ہے اور کھڑا ہے، باتیں کر رہے ہیں۔ کہتے میں نے گاڑی روکی، میں نے اس کو کہا نوجوان اس وقت کا ادھر ہی کھڑا ہے؟ کہنے لگا جی مولوی صاحب بس وہ آپ نے کہا تھا، میں بس جانے لگا تھا، بس جا رہا ہوں۔ نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ تو ادھر ہی کھڑا ہے اس وقت کا؟ ہاں جی میں ادھر ہی کھڑا ہوں۔ اس وقت کیسی باتیں کر رہا ہے؟ جی میں بس اب ختم ہو گئی ہیں۔ اللہ اللہ، کہتے ہیں اس وقت مجھے سمجھ آئی کہ جس سے محبت ہوتی ہے، جب بندہ اس سے باتیں کرتا ہے تو کھڑے ہونے کا احساس ہے۔ اللہ کے نبی ایسے ہی کھڑے نہیں ہوتے تھے، اللہ کے نبی کو اللہ سے محبت تھی، اللہ سے پیار تھا، اس لیے آقا کو تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ سچی بات ہے، اگر آج ہم بھی اپنے دلوں میں رب کی محبت کو بسا لیں، اللہ کی قسم تھکاوٹ کا احساس نہ ہو۔ ہمارے تو یہاں تھوڑی سی نماز لمبی ہو جائے تو ہم کہنا شروع کریں مولوی صاحب تو ہمیں کام کوئی نہیں، اس سے کام کریں۔ لیکن یہ ہوتی جہاں محبت ہو وہاں تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ تو پہلا کام فرمایا درجات اگر بلند کروانے تو پہلا کام کیا ہے؟ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ۔ اور نبی رحمت علیہ السلام نے ایک حدیث میں آتا ہے 2 کام تمہارے ایسے ہیں جن سے یہودیوں کو بڑی چڑ چڑھتی ہے، بڑی نفرت کرتے ہیں۔ یہ کچیچیاں لگتی ہیں، صحیح بات ہے، کچیچیاں لگتی ہیں۔ اللہ کے نبی وہ کون سے کام؟ اور میں 2 کام میرے مسلمان میرے امتیوں تم کرتے ہو نا، یہودی بڑے پریشان ہیں۔ اللہ کے نبی کون سے 2 کام؟ اور میں ایک جب تم نماز کے اندر آمین بلند آواز سے کہتے ہو نا، یہودیوں کو بڑا غصہ چڑھتا ہے، ان کا دل چاہتا ہے تمہیں ختم ہی کر دے۔ اور دوسرا جب تم آپس میں ملتے ہو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم کی گردان کرتے ہو نا، یہودیوں کو بڑا غصہ آتا ہے کہ یہ کیوں ایک دوسرے کو موقع پہ دعائیں دیتے۔ صحابہ کا پھر پتہ کیا کردار ہو گیا تھا، کیا عمل کرتے تھے؟ جان بوجھ کے جا رہے ہیں، سامنے درخت آ گیا، ہاتھ پکڑا ہوا ہے، عبداللہ بھائی ہاتھ پکڑنا ذرا، ہاتھ پکڑا ہوا گزر رہے ہیں، یہ درخت آ گیا، جان بوجھ کے ہاتھ چھوڑیں گے، ایک ادھر سے درخت کے ایک ادھر سے، آگے جا کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم اللہ اللہ، وہ اس طرح سلام کو پھیلایا کر۔ ہم نے سلام کیا نہیں چھوڑ دیا،
محبتیں اسی لیے ختم ہو گئی ہیں۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک حدیث کے اندر آتا ہے، آقا فرماتے ہیں اذا فعلتموہ تحاببتم، جب تم سلام کو عام کرو گے تمہارے اندر محبتیں پھیل جائیں گی، تمہاری محبت آپس میں بڑھ جائے گی، نفرتیں ختم ہو جائیں گی، بغض نکل جائے گا، حسد نکل جائے گا۔ سلام کو عام تو کرو۔ کئی دوست گھر میں جاتے ہیں سلام ہی نہیں کہتے۔ ایک دوست کہنے لگا لو جی اب گھر والوں کو جا کے بھی سلام، بھائی وہی تو تیرے سلام کے زیادہ مستحق ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ گھر میں جھگڑے بڑے ہوتے ہیں، گھر میں لڑائیاں بڑی ہوتی ہیں۔ اور لڑائیاں کیوں نہ ہو جب تو نے جا کے سلامتی کی دعا ہی نہیں کرنی، رحمت کی دعا ہی نہیں کرنی۔ ہم کہتے ہیں شاید گھر والوں کے لیے سلام ضروری نہیں ہے۔ گھر میں جب جائیں اونچی آواز سے کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بلند آواز سے سلام کہیں۔ نبی رحمت علیہ السلام فرمایا کہ اس سے جو کیا ہوگا، تمہاری آپس کی نفرتیں ختم ہو جائیں گی۔ اور سلام ایسا کام ہے، اللہ اکبر، میں بہت ساری آیات پڑھنا چاہتا تھا لیکن چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، ایک مقام پڑھوں گا۔ سلام یہ جنتیوں کا کلام ہوگا۔ سلام کن کا کلام ہوگا؟ جنتیوں کا کلام ہوگا۔ اور اللہ کریم بھی جنت کے اندر اپنے بندوں کو سلام کہیں گے۔ سورہ واقعہ فرمایا اللہ قیلا سلاما سلاما، سب جنتی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم۔ اور اللہ بھی کیا فرمائیں گے؟ اللہ فرمایا ان اصحاب الجنت اليوم جنت اليوم فی شغل فاکہون هم وازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون لهم فیها فاکہۃ ولهم ما یدعون سلام سلام قولا من رب الرحیم۔ اللہ بھی کہیں گے جنتیوں تم پہ سلام ہو، جنتی ایک دوسرے کو بھی کہیں گے سلام ہو سلام ہو۔ تو کیا خیال ہے یہ جنت کا جو کلام ہے اسے ہمیں اپنا کلام بنانا چاہیے کہ نہیں بنانا چاہیے؟ سلام ایک دوسرے کو کرنا چاہیے کہ نہیں؟ فرمایا اس کو بھی سلام کہو جس کو جانتے ہو، اس کو بھی کہو جس کو نہیں جانتے۔ تو پہلا کام درجات کی بلندی کے لیے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کر دو۔ آخری بات درج کروں، دوسرا کام فرمایا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اگر جنت کے اندر درجات بلند کروانا چاہتے ہو فرمایا اطعام الطعام، کھانا کھلایا کرو۔ کیا کرو؟ کھانا کھلایا کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم۔ کھانا کھلاؤ گے نا ایک دوسرے کو، مسکینوں یتیموں قیدیوں کو کھانا کھلاؤ گے، فرمایا اللہ کریم اس دن کی سختیوں سے محفوظ فرما دیں گے۔ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا۔ فرمایا اللہ اس دن کی سختیوں سے بھی بچا لیں گے، خوشیاں بھی عنایت فرما دیں گے، سرور ہی سرور ہوگا۔ اور وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ فرمایا کہ ان کے صبر کی وجہ سے اللہ جنت بھی دیں گے، ریشمی لباس بھی دیں گے۔ چاہتے ہیں جنت میں جانا؟
کوشش کریں گے انشاءاللہ. یتامہ مساکین کا خیال کریں گے نا. آخری چیز پڑھیں گے, اس کے بعد بقیہ جو تین اعمال ہے نا, 6 اعمال جو ہیں وہ انشاءاللہ پھر کبھی صحیح. تیسری چیز جو نبی رحمت علیہ السلام نے یہاں فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. درجات کی بلندی چاہتے ہیں نا جنت میں, تو کوشش کریں رات کو اٹھ کے تہجد پڑھیں. جب لوگ سوئے ہوئے ہوں اس وقت اللہ سے کال ملا کے لمبی لمبی باتیں کریں, جی بھر کے سب کہہ دو جو کہنا چاہتے ہیں, کہہ دو اپنے مالک سے, اس وقت باتیں کرو. اللہ کریم نے ایسے لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ اللہ فرمایا سورہ السجدہ میں. ابھی صبح فجر کی نماز میں آپ سنیں گے انشاءاللہ, اگر قاری صاحب یہاں پڑھائیں. پہلی رکعت میں سجدہ اور دوسری میں دہر کی آیات آپ نے ابھی سنی. سجدہ میں اللہ نے رات کو قیام کرنے والوں کی تعریف کرتے ہوئے کیا فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فرمایا کہ ایسے لوگ اللہ سے محبت کرنے والے, اللہ کے احکام کو ماننے والے, ان پہ عمل کرنے والے, ایمان والے, فرمایا راتوں کو ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں. ساری رات وہ نیند کے مزے نہیں لوٹتے, بلکہ اللہ کے سامنے کھڑے بھی ہوتے ہیں, نیند بھی پوری کرتے ہیں, مالک کے سامنے کھڑے بھی ہوتے ہیں, اللہ سے باتیں بھی کرتے ہیں, اللہ کو اپنی باتیں سناتے بھی ہیں. اپنے دکھڑے لوگوں کو نہیں سناتے, مالک کو سناتے ہیں جس نے مسائل حل کرنے ہیں. اپنی مشکلیں مشکل کشا کو بتلاتے ہیں, اپنی حاجتیں حاجت روا کے سامنے رکھتے ہیں, اپنی فریاد رس کو سناتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ داتا وہی ہے, دستگیر وہی ہے, فریاد رس وہی ہے, غوث العظم وہی ہے. اسی لیے اپنی بگڑی بنانے والے کو اپنی جناب والا بگڑی ہوئی باتیں بھی سناتے ہیں, اس سے جی بھر کے باتیں کرتے ہیں, اس کے سامنے اپنا سارا کچا چٹا کھول کے رکھ دیتے ہیں. اللہ ہم تو کمزور ہیں, اللہ ہم تو شازور ہے, اللہ ہم تو بڑے گناہگار ہیں, اللہ تو گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے, اللہ ہم پریشان حال ہیں, تو پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے, ہم مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں, تو مشکل کشائیاں کرنے والا ہے, ہم حاجت مند ہیں, تو حاجت روائیاں فرمانے والا ہے. اللہ ہم ضرورت مند ہیں, تو ضرورتیں پوری کرنے والا ہے. اللہ ہم اولاد کے طلبگار ہیں, تو اولادیں دینے والا ہے. اللہ ہم مقروض ہیں, تو قرضے ادا کرنے والا ہے. اللہ ہم بے روزگار ہیں, تو اچھے روزگار دینے والا ہے. اے میرے مالک و خالق, ہم تو انسان ہیں, بڑے کمزور ہیں. اللہ ساری قوتوں طاقتوں کا مالک تو ہی ہے. میرے اللہ ہماری ساری پریشانیاں دور فرما. اس وقت اللہ سے باتیں کرتے ہیں. اور میں رات کو کھڑے ہو کے کبھی اللہ کو سناؤ تو صحیح, ہمیں منوانا ہی نہیں آتا تو پھر ہم شکوے کرتے ہیں ہماری سنتا نہیں, اس کی موڑتا نہیں. یہ سنائے تو صحیح, وہ تو سب کی سنتا ہے. وہ تو کہتے ہو ادعونی استجب لکم. اللہ کا قرآن جھوٹ بولتا ہے کیوں جی؟ قرآن کی کوئی آیت جھوٹی ہو سکتی ہے؟ استغفر اللہ. ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے کہ قرآن کی کوئی آیت جھوٹی ہو. جب قرآن کہہ رہا ہے کہ مالک فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو میں سنتا ہوں, تو پھر ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ ہماری سنتا نہیں ہے؟ یہ جھوٹ ہے نا, یہ پھر الزام ہے نا, بہتان ہے. میرا خیال ہے اللہ پہ بہتان نہیں لگانا چاہیے, اللہ پہ بہتان نہیں لگانا چاہیے, اور کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے قرآن کی آیات جھوٹی ثابت ہو رہی. کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. ہمیشہ وہ بات کریں جس سے ہم قرآن کی صداقت کو بیان کریں. ایسی بات کبھی نہ کریں کہ ہماری وجہ سے قرآن کی کوئی آیت جو ہے لوگ کافر سمجھیں کہ قرآن پھر جھوٹا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں, پھر قرآن کے اندر جھوٹ لکھا ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. نہ. اللہ سب کی سنائیں گے, اللہ کو بتائیں گے, اللہ کو کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے انشاءاللہ رات کو
تہجد کی نماز میں افسوس کی بات ہے ہمارے یہاں تو 5 پوری نہیں پڑھتے، ہمارے یہاں 5 پوری نہیں پڑھتے. یہ میرا سٹاپ آنے والا ہے، یہ دیکھیں یہ سٹاپ نکل آیا ہے، یہ جو ہے نا یہ میں آخر پہ یہ پڑھا کرتا ہوں. ہمارے دوست یہاں 5 نمازیں پوری نہیں پڑھتے. استغفر اللہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں درجے بلند کروانا چاہتے ہو نا تو کیا کرو؟ تہجد پڑھا کرو رات کو کھڑے ہو کے. ہم فجر کے وقت بھی شیطان کی مان رہے ہوتے ہیں، رحمان کی طرف سے آواز آ رہی ہوتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم. یہ آواز آ رہی ہوتی ہے نا، ہماری جانیں بلا ہم نے کون سا سنی ہے. اللہ اللہ، آپ تو سنتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن بہت سارے دوست نہیں نہ سنتے، سنانی چاہیے. وہاں آواز آ رہی ہوتی ہے نماز نیند سے، اور ہم اس وقت بھی شیطان کہہ رہا ہوتا ہے یہاں بیٹھا ہوتا ہے ناک کے بند، سو جا ابھی بڑی لمبی رات ہے، سو جا. ہماری تھوڑی سی آنکھ کھلے بھی نا، کان میں آواز آئی یا دھیمی سی الصلاۃ خیر من النوم، نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے. شیطان سو جا بڑی لمبی رات. تو میرا صحیح خیر ہے، وہ کہہ رہا گرم بستر چھوڑ دے، تو کہتا ہے گرم بستر میں پڑا رہا. تو صحیح بندہ ہے، تو جو ہے نا میرا صحیح ساتھی. اس کی مان لیتے ہیں، سو جاتے ہیں. اور پھر وہ جس کو ہم ساتھی سمجھتے ہیں نا، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا خیر کرتا پتہ کیا ہے؟ جب نماز کا وقت گزر جاتا ہے نا، آقا کائنات فرماتے ہیں تمہارے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، تمہارے کان میں. تو کیا خیال ہے ہم اپنے کان کو شیطان کا واش روم بنوانا پسند کریں گے؟ ہمارے کان میں تو ہمارا سگا بیٹا بھی پیشاب کر دے تو ہم برداشت، شیطان کا پیشاب روز برداشت کرتے ہیں. شیطان روز پیشاب کرتا بڑی حقارت کے ساتھ. یہ یا اللہ جس کو تو کہتا تھا کہ اس کو سجدہ کر، یہ ہے وہ. دیکھو میں نے اس کو فجر کے وقت اٹھنے ہی نہیں دیا، اور پیشاب کر کے چلا جاتا ہے اور ہم مزے سے سو رہے ہیں. میرے بھائیوں اس وقت اٹھیں اور 5 نمازوں کا اہتمام کریں. ہماری جماعت کے ایک بڑے پیارے شاعر تھے مولانا عبد الوحید ربانی، فوت ہو گئے، نابینا شاعر تھے. بڑی پیاری آواز تھی ان پر، بڑا پیارا انداز تھا. میں اکثر اپنی تقریروں میں یہ نظم ضرور پڑھتا ہوں، اس کے اندر بڑا سبق ہے. صحیح بات ہے، بڑا سبق ہے. آپ سنیں اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ بات کو ختم کرتے ہیں. باقی جو ہے وہ 6 چیزیں رہ گئی. 3 چیزیں کفارات اور 3 درجات. 3 وہ کام جن کے کرنے سے گناہ مٹتے ہیں، اور 3 وہ کام جن کے کرنے سے جنت میں درجے بلند ہوتے ہیں. یہ ہم نے پڑھ لیے. گناہ مٹانے والے کام ہیں وضو کرنا، گناہ مٹانے والے کام ہیں نماز کا انتظار کرنا، گناہ مٹانے والے کام ہیں مسجدوں کی جانب چل کے آنا، اور جو کام جن سے درجات بلند ہوتے ہیں وہ ہے ایک دوسرے کو کھانا کھلانا، وہ ہے سلام کو عام کرنا، اور وہ ہے رات کو کھڑے ہو کے اللہ کے حضور التجائیں کرنا، رات کو نماز پڑھنا، تہجد کا اہتمام کرنا. یہ ہے درجات کو بلند کرنے والے. اب 3 کام ہیں جن کے کرنے سے نجات ملتی ہے، اور 3 کام ہیں جو ہلاک کر دیتے ہیں. یہ 6 کام انشاءاللہ پھر اللہ نے اگر زندگی دی اور کوئی موقع بنا آپ کے جو ہے وہاں حاضری کا تو انشاءاللہ وہ بھی ذکر ہو جائیں گے. یہ سٹاپ تھوڑا سا ہم پڑھ لیں نہیں، اجازت ہے یہ تھوڑا سا سبق پڑھ لیں. یہ اسپیشل آپ کے لیے لے کے آیا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ہمارے عموماً گاؤں کے جو دوست احباب ہوتے ہیں ان کا ایک ذوق ہوتا ہے کہ کچھ اشعار ہونے چاہیے، یہ کچھ جو ہے وہ ترنم ہونا چاہیے. تو چونکہ میں تو یہ سیدھی سادھی باتیں کرنے والا ہوں، یہ تھوڑا سا ذوق کے لیے میں نے رکھا ہوا ہے اور بڑا سبق ہے اس کے اندر. فرمایا کرتے تھے تو 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا، تو 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا، 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا، شیطان اکے لگ کے نہ جوی سولی ٹنگیا، 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا، 5 ویلے جڑے بھی نمازاں نے ادام دے، 5 ویلے جڑے بھی نمازاں نے ادام دے، اللہ تے رسول کو مرتبے نے پاو دے، تو ہی پڑھ رنگ جا محمد چ رنگیا.
تمہیں پڑھ رنگ جا محمد چ رنگیا شیطان اکھ لگ کے نہ جاویں سولی ٹنگیا پنج ویلے رب دی نماز پڑھ. تھوڑا بیداری کا ثبوت دیں تاکہ چاول ہماری آواز سن کے ذرا بیٹھ کے کھڑے ہوئے وہ سوئے ہوئے ہوں گے نا بیدار ہو جائیں. پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا مسجد وچ آنا جے حاضری رب دی مسجد وچ آنا جے حاضری رب دی حشر نو نمازیاں دی چھوٹ ہو سی سکدی. انشاءاللہ سارے نمازیوں کو اللہ کیا کریں گے معاف اور انشاءاللہ. صومات صلاتاں دا پابند ہو جا بندیا صومات صلاتاں دا پابند ہو جا بندیا شیطان اکھ لگ کے نہ جاویں سولی ٹنگیا پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا. نمازیاں نے پانی جا کے حوض تو جے پیونا انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے حوض کوثر سے. نمازیاں نے پانی جا کے حوض تو جے پیونا جنت دیاں باغاں وچ موج نال جیونا جنت دیاں باغاں وچ موج نال جیونا. اللہ کرے میں وی جاں توحید وچ رنگیا اللہ کرے تو وی جاں توحید وچ رنگیا شیطان اکھ لگ کے نہ جاویں سولی ٹنگیا پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا. دولت مربے کوٹھی ایتھے رہ جان گے تاج تخت کرسیاں نال تیرے جان گے بادشاہ فقیر سب ایسے رکھ لنگیا بادشاہ فقیر سب ایسے رکھ لنگیا. سارے ہی مرے کہ نہیں نمرود بھی مر گیا فرعون بھی مر گیا ابو جہل بھی مر گیا اور جناب حبشہ سے آنے والا کالا بلال بھی وہ بھی فوت ہو گئے. موت ہر ایک پہ آئی. کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ کوئی غلامی کی زندگی بسر کرنے والا کوئی بڑا امیر کبیر کوئی غربت کی چکی میں پسنے والا کوئی بڑا دولت مند کوٹھیوں بنگلوں کا مالک کوئی جھونپڑی کے اندر رہنے والا سب کے لیے فرمایا الموت قدح کل نفس شاربوها. موت ایسا پیالہ ہے ہر ایک نے پینا ہی پینا ہے. والقبر باب کل نفس داخلوها اور قبر ایسا دروازہ ہے ہر ایک نے گزرنا ہی گزرنا ہے. بادشاہ فقیر سب اسے راتی لنگیا شیطان اکھ لگ کے نہ جاویں سولی ٹنگیا پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا. اور آخری شعر نماز تے قرآن کولو کیوں مسلمان دورے نماز تے قرآن کولو کیوں مسلمان دورے ٹیلی ویژن ریڈیو چ بڑا مصروف ہے نیٹ تے موبائل چ بڑا مصروف ہے سین میں تے تھیٹراں تے میلیاں تے ٹھیلیاں تے ویلا جاندا لنگیا شیطان اکھ لگ کے نہ جاویں سولی ٹنگیا پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا شیطان اکھ لگ کے نہ جاویں سولی ٹنگیا پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. اللہ مجھے اور آپ کو
کتاب و سنت کو سمجھ کر صحیح معنوں میں عمل کرنے والا اور بات کو آگے پہنچانے والا بنا دے۔ یہ آیات میں نے شروع میں پڑھی تھی جو میں نے آخر میں پڑھی ہیں، مقصد یہ ہے اللہ نے ان میں ہمیں کہا ہے اللہ سے ڈر جاؤ اور اپنے کل کی فکر کرو۔ کل کون سا ہے؟ جو موت کے بعد شروع ہونا ہے، اس زندگی کی فکر کر لو۔ اللہ تمہارے سارے کاموں کو جانتا ہے۔ ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے رب کو بھلا دیا۔ جب انہوں نے اپنے رب کو بھلایا اللہ نے ان کو ان کا اپنا آپ ہی بھلا دیا۔ وہ اپنا مقام بھول گئے، اپنا مرتبہ بھول گئے، اپنی شان بھول گئے، اپنا اشرف المخلوقات ہونا بھول گئے، اور فرمایا کہ وہی لوگ فاسق ہیں، نافرمان ہیں، اور جو جنت میں جانے والے اور جہنم میں جانے والے اللہ فرماتے ہیں برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنتی هم الفائزون، جو جنتی ہیں وہی کامیاب ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو جنتیوں میں شامل فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا سے قبل دعوت دینا چاہوں گا کہ آج کا یہ پروگرام مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس ناروال کے زیر اہتمام محمدی تبلیغی اجتماع کی دعوت کے سلسلے میں منعقد ہوا ہے۔ محمدی تبلیغی اجتماع گجرانوالہ میں انشاءاللہ مرکز الاصلاح گجرانوالہ مشاہرہ روڈ پہ ہے۔ 26، 27 اور 28 فروری کو، ایک تو کل جمعہ ہے نا، اگلے جمعے سے انشاءاللہ اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ 3 دن کا وہ اجتماع ہے، 26، 27 اور 28 فروری، اور وہ اجتماع عام اجتماعات سے ہٹ کے ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ مقررین آئیں گے، تقریر کریں گے، سامعین سنیں گے، اور عوامی خطباء آئیں گے اور وہ بیان فرمائیں گے اور ہم لوگ سن کے آ جائیں گے، نعرے لگائیں گے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ اجتماع ہے خالصتاً تربیت کے لیے، تربیت کے لیے۔ وہاں تربیت کی جائے گی۔ شیوخ الحدیث جو ہیں، شیوخ القرآن جو ہیں، بڑے بڑے جو علماء اساتذہ ہیں، وہ نصیحت فرمائیں گے، اور عام لوگوں میں سے بھی ہم جیسے جو ہیں وہ ہم یہ جتنے بھی آپ احباب ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں سے بھی کسی نہ کسی کو موقع دیا جائے گا کہ بھائی تو کھڑا ہو کے بتا اللہ کی طرف لوگوں کو کیسے بلانا ہے۔ اور پھر اس میں تربیت کی جاتی ہے کہ 5، 7، 10، 20، 30 بندوں کا گروپ بنا دیا، اس کے اوپر ایک استاد کو مقرر کر دیا۔ آپ جو ادھر بٹھا لیں ان کو نماز سکھا دیں، آپ ادھر بٹھا لیں انہیں جنازہ سکھا دیں، آپ ادھر بٹھا لیں انہیں صورتیں سکھا دیں، آپ ادھر بٹھا لیں انہیں موقع موقع کی دعائیں یاد کروا دیں، آپ جو ہے وہ انہیں اللہ کی طرف دعوت دینے کا طریقہ سمجھا دیں۔ اس طرح گروپوں کے اندر باقاعدہ تربیت ہوگی۔ جب کھانے کا عمل ہوگا تو کھانے کے آداب بتائے جائیں گے، جب سونے کا عمل ہوگا سونے کے آداب بتائے جائیں گے۔ آدھی رات کے وقت اٹھا دیا جائے گا، بھی اٹھو اللہ کے حضور کھڑے ہو جاؤ۔ فجر کے بعد جو ہے وہ ذکر اذکار، قرآن کی تلاوت، سورج نکلنے کے بعد اشراق، 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ یہ اجتماع ہے اس نوعیت کا۔ کیا خیال ہے، اس طرح کے کام ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ صرف ہونے ہی چاہیے یا ہمیں بھی ادھر جانا چاہیے؟ کیوں جی، صرف ہونے ہی چاہیے یا ہمیں بھی شرکت کرنی چاہیے؟ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے استاد محترم ایک مثال دیا کرتے تھے کہ ہیرا جو ہوتا ہے نا، ہیرا، اس کو گندی نالی میں پھینک دینا، اس کے اوپر آپ جتنا مرضی پانی ڈالتے جائیں، جتنا مرضی پانی ڈالتے جائیں، وہ صاف نہیں ہوگا۔ جب تک پانی پڑ رہا ہے تھوڑا تھوڑا وہ نظر آئے گا کہ یہاں کوئی ہیرا پڑا ہوا ہے، لیکن جو ہی پانی ڈالنا بند کریں گے وہ پھر گندا ہو جائے گا۔ اس کو صاف کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ اس کو اس گندگی سے نکال لو، پھر اس کے اوپر تھوڑا سا پانی ڈالیں گے، وہ اپنی ساری چمک دمک دکھا دے گا کہ میں ہیرا ہوں۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے یہ سارے بھی ہیرے ہیں، عبد الرحمان بھائی یہ سارے ہیرے ہیں، شامہ صاحب یہ سارے ہیرے ہیں، آپ سب ہیرے ہیں، لیکن ہمارا ماحول گندی نالی کی مثال ہے۔ اس میں کفر کی گندگی ہے، اس میں شرک کی گندگی ہے، اس میں بدعات کی گندگی ہے، اس میں ہندوانہ رسوم و رواج کی گندگی ہے، اس میں فرنگی تہذیب کی گندگیاں شامل ہو چکی ہیں، تو ماحول جو ہے وہ گندی نالی کی مانند ہو چکا ہے۔ ہیرے اس میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے اوپر، ان ہیروں کے اوپر جب تھوڑا سا پانی پڑتا ہے نا، جمعے کے وقت خطیب صاحب جو وہ پانی ڈال رہے ہوتے ہیں واز کا، یا کوئی جیسے درس ہو گیا تو یہ واز کا پانی پڑ رہا ہے، جب تھوڑا تھوڑا پانی پڑتا ہے نا تو اس وقت یہ ہیرے ہاں واقعی یار ہم تو ہیرے ہیں، ہم کہاں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں نیکی کرنی چاہیے۔ لیکن جو ہی پانی ڈالنا بند ہوتا ہے نا، وہ واز ختم ہوتا ہے، جمعہ ختم ہوتا ہے، ہم پھر اپنے ماحول میں جاتے ہیں، ہم پھر ویسے کے ویسے سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، ہمیں کچھ وقت کے لیے اس ماحول سے نکلنا پڑے گا۔
ہمیں کسی تربیت گاہ میں جانا پڑے گا، کچھ دن گزارے، 2 دن 4 دن 6 دن 10 دن، آپ کے پاس جتنا ابھی بھی آپ جانا چاہیں وہاں الحمدللہ ہر وقت اصلاح کا کام ہو رہا ہے۔ جب بھی آپ جائیں، آپ کے پاس جتنا وقت ہے، اجتماع میں بھی آپ جائیں ہمارے ساتھ، اگر کوئی بھائی 10 دن کے لیے جانا چاہتا ہے وہ وہاں رہے، وہ وہاں اس کی تربیت کا عمل جاری و ساری رہے گا۔ اجتماع ختم ہو جائے گا، جو لوگ واپس جانا چاہیں گے واپس چلے جائیں، جو وہاں رہنا چاہیں وہاں رہیں، ان کی تربیت ہوتی رہے گی۔ تو کوشش کریں گے جی سارے دوست انشاءاللہ۔ جو بھائی جانا چاہیں نواز بھائی سے، اسامہ بھائی سے رابطہ کر لیں، یہ میرے ساتھ رابطہ کر لیں گے۔ 26 تاریخ کو انشاءاللہ جمعے والے دن عصر کی نماز لبرٹی مارکیٹ میں پڑھیں گے، اور وہاں سے قافلہ انشاءاللہ روانہ ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس کے دین کے باعمل اور مخلص داعی بنیں۔ آئیے اللہ کے حضور دعا التجا کیجیے۔ یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه كما تحب وترضى۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب العالمین، تیرے بڑے گناہگار بندے ہم سب کو معاف فرما، میرے اللہ بڑے خطا کار ہیں، درگزر فرما، میرے اللہ بڑے خطا کار ہیں، بڑی کوتاہیاں ہو چکی ہیں، صرف نظر فرما۔ اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما، چھپے اعلانیہ سب گناہ معاف فرما، اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما، میرے اللہ میرے مولا ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ یا رب العالمین، یا ذا الجلال والاکرام، ہمارے فوت شدگان کی بخشش فرما، جو بھی عقیدہ توحید پہ اس دنیا سے جا چکے میرے اللہ سب کی مغفرت فرما، اللہ سب کی اگلی منزلیں آسان فرما، سب کی قبر حشر کی گھاٹیاں آسان فرما، اللہ سب کی قبر حشر کی گھاٹیاں آسان فرما، اللہ قبروں کو جنت کے باغیچے بنا، میرے اللہ میرے مولا میرے والدین کریمین سمیت سب کی مغفرت فرما، یا اللہ سب کے درجات بلند فرما، یا اللہ حسنات قبول فرما، یا اللہ سیئات سے درگزر فرما، میرے اللہ میرے مولا ہم سب کی دعائیں قبول فرما، اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بھی جہاں بھی جیسی بھی بیماری میں مبتلا ہے میرے اللہ شفا کے خزانے تیرے ہی پاس ہیں، میرے اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے، اپنی رحمت کے ساتھ مکمل شفا عنایت فرما، اللہ اپنے فضل کے ساتھ مکمل شفا عنایت فرما، یا رب العالمین صحت تندرستی سے نواز دے۔ بہت سارے بھائیوں نے دعا کے لیے کہا اللہ بیمار ہیں، اللہ سب کے نام لینا ممکن نہیں ہے، تو جانتا ہے، اللہ سب کے حق میں دعائیں قبول فرما، اللہ سب کی بیماریاں دور فرما، اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا رب العالمین یا ذا الجلال والاکرام، جو بے اولاد ہے نیک اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہے اولادوں کو فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، میرے اللہ میرے مولا جو بے روزگار ہے اچھا روزگار نصیب فرما، جو حاجت مند ہے ان کی حاجت روانیاں فرما، جو مشکلات میں پھنسے ہوئے مشکل کشائیاں فرما، اللہ ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری فرما، میرے اللہ میرے مولا جو کاروباری معاملات میں پریشان ہے ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما، جو گھریلو معاملات میں پریشان ہے اللہ گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما، یا رب العالمین جو مقروض ہیں اپنی رحمت کے ساتھ سب کے قرض ادا فرما، اللہ ہر قسم کے قرض سے ہر قسم کی مرض سے نجات نصیب فرما، یا رب العالمین قرضوں سے نجات نصیب فرما، اللہ قرض بڑی بیماری ہے قرض سے نجات نصیب فرما، یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا ذا الجلال والاکرام، جو مانگ لیا وہ بھی عنایت فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے میرے اللہ تو جانتا ہی ہے، اپنے فضل کے ساتھ عنایت فرما، اللہ میرے مولا دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے نجات نصیب فرما۔
فرما، اللہ مسلمانوں پہ اپنی رحمت فرما، میرے اللہ میرے مولا، جہاں جہاں مسلمان تیرے دین کے لیے برسر پیکار ہیں یا اللہ مجاہدین کی مدد فرما، اللہ مجاہدین کی مدد نصرت فرما یا رب العالمین، مسلمانوں کی مدد نصرت فرما، کشمیر میں، فلسطین میں، بوسنیا میں، چچنیا میں یا اللہ، شام، عراق، برما میں، دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی مسلمان یا اللہ ظلم و ستم کا شکار ہے، میرے اللہ نجات نصیب فرما، اللہ جو تیرے دین کے لیے بے گناہ قید ہیں اللہ رہائیاں نصیب فرما، اللہ قیدیوں کو رہائیاں نصیب فرما یا رب العالمین یا ذی الجلال والاکرام، اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما یا اللہ، اپنے اس گھر کو آباد فرما یا اللہ، اس مسجد کے امام، خطیب، نمازی حضرات، منتظمین، معاونین، سب کے مال، جان، عزت، ایمان میں برکت فرما، میرے جتنے بھائی بزرگ تشریف فرمائیں، چھوٹے چھوٹے بچے، اللہ سب کی دلی مرادیں پوری فرما یا اللہ، تیرا جو بندہ تجھ سے جو مانگنا چاہتا ہے میرے اللہ تو جانتا ہی ہے، اپنے فضل کے ساتھ سب کی نیک تمنائیں پوری فرما، سب کی جائز حاجات پوری فرما، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين يا رب العالمين۔ جزاکم اللہ جی، اللہ کریم سب بھائیوں کا بیٹھنا قبول فرمائے، اللہ سب پہ اپنی رحمتیں فرمائے۔ اگر وقت زیادہ ہوا ہے تو میں معذرت خواہ ہوں، دعاواں دی درخواست ہے، اسی سب کا شادی کا معاملہ ساڈا شادی کا معاملہ بڑی دور طور پر اللہ تعالیٰ سارے معاملے کا آسان فرمائے۔ 20 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے
इधर जाना गड्डी इत्थे रहे गड्डी इत्थे खलोती रहे।